آج کوشش ہوگی کہ یہ آخری جمعہ ہو اس صورت کی تشریح اور تفسیر میں۔ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ جو حق بات ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اخلاق جو تربیت کی باتیں اس صورت میں ہیں ان کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہ رہیں جو صرف سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صورت آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو بڑھانے سے زیادہ کسی کی اطاعت کو رسول اللہ کی پہ فوقیت دینا، اس چیز سے ڈراتے ہوئے منع کیا کہ ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہ بڑھاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کو نہ بڑھاؤ۔ اگلی نصیحت اللہ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بات کرو تو اپنی آوازیں دھیمی رکھو، اور وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیمی رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقویٰ کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ پھر ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں میں جو آ کے اللہ کے رسول کے گھروں کے باہر آ کے اونچی اونچی آواز سے آپ کو آواز دے کے باہر سے آپ کو بلاتے تھے اور ادب کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اصلاح کی کہ اللہ کے رسول کو آپ ان کے نام لے کے انہیں نہیں پکار سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے گھروں کے باہر آپ اونچی اونچی آواز سے اللہ کے رسول کا نام لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ادب کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ سورۃ الحجرات کی اگلی جو بات سورۃ الحجرات میں ہمیں بتایا گیا کہ کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کسی قوم سے لڑ پڑو پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے پہ پچھتاوا اٹھانا پڑے۔ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول کی باتوں سے اللہ کے رسول کے فیصلوں سے تم نے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ اپنی باتیں اللہ کے رسول کے سامنے رکھیں اور جو آپ کا فیصلہ ہوگا اسے تسلیم کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو اختلاف ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ دو گروہ اگر مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کر لو، اور اختلاف ڈالنا لڑائیاں ڈلوانا اس چیز سے اسلام نے منع کیا اور ڈرایا، اور فرمایا کہ اگر ایک گروہ زیادتی پہ آ جائے تو سب مل کے اس زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ اگلی نصیحت اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم آپس میں بھائی ہو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر کے رکھا کرو۔ ناراضگیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن باتوں کو رفع دفع کیا کرو، اپنے دلوں کو صاف رکھا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم ان سے بہتر ہو، نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور کسی کا نام مت ڈالنا، لقب مت لگانا، اور کسی کا عیب نہ نکالنا۔ اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد یہ اعمال اللہ کو بالکل بھی نہیں پسند، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو۔ اگلی آیت اگلی نصیحت اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو بہت زیادہ بچ کے رہو بدگمانی سے۔ ایک مسلمان لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہیں رکھتا اپنے ذہن میں، خواہ مخواہ لوگوں کے بارے میں غلط نہیں سوچتا۔ بہت زیادہ بچو بدگمانی سے، کیونکہ کبھی کبھی گمان کرنے سے بھی انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ گویا تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہو، یقیناً تمہیں یہ عمل نہیں پسند ہوگا۔ اگلی نصیحت اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہم نے تمہیں مرد عورت خاندانوں میں علاقوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ یاد رکھو یہ تمہیں جو اللہ نے تقسیم کر دیا، الگ الگ
خاندانوں میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ صلاحیتیں تمہارے اندر ڈالی ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو، ایک دوسرے کو کم سمجھو، حقیر سمجھو، خود کو بڑا سمجھو، نہیں، بلکہ یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ڈگمگاتے نہیں ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں ہمارا پچھلا جمعہ تھا اور بتایا تھا کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم اعمالوں میں سے ایک عمل جہاد ہے۔ اس صورت کی آخری چند آیتیں ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ ان آیتوں میں جو نصیحتیں ہیں، جو فوائد ہیں، انہیں بھی آپ کے سامنے رکھوں اور ہم کوشش کریں کہ ان باتوں کو اپنائیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی اللہ کے رسول آپ کے ہاں آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن بن چکے ہیں، ہم ایمان لے آ چکے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، بہت سارے دیہاتی تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا اور دور دور کے علاقے مسلمان ہو رہے تھے دن بدن۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، تو ان میں بہت سارے الگ الگ قبیلوں کے سردار تھے، الگ الگ خاندانوں کے لوگ تھے، دور دیہات کے لوگ تھے، وہ لوگ بھی تھے جو ان پڑھ تھے، جنہیں اتنا کوئی علم نہیں تھا، آداب کا اتنا خیال نہیں تھا، ان کی بھی غلطیاں ہوتی تھیں ان سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرتے۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا آمنا، اے اللہ کے رسول دیکھو ہم تو مومن بن گئے نا، ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہتے قل لم تؤمنوا، نہیں ہو تم ایمان والے ابھی تک، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ولما، اور ابھی تک نہیں، يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اس طرح ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تم مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بن جاؤ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، وہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں آنے دے گا۔ اس آیت میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ کبھی انسان اپنے اوپر فخر نہ کرے کہ میں تو بڑا پکا مومن ہوں، میں تو بڑا نیک انسان ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، میں تو یہ ہوں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کی نظروں میں، بلکہ یہ پوری صورت جو ہم نے پڑھی ہے نا، جس میں ایک مین بات یہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ مومن ہمیشہ خود کو کم سمجھتا ہے اور دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ کسی پہ انگلی نہ اٹھاؤ، کسی کو برا نہ کہو، کسی کا عیب نہ نکالو، کسی کی غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، حقیر نہ سمجھو دوسروں کے بارے میں۔ اپنے بارے میں کیا؟ اپنے اندر تواضع لے آؤ، اپنے اندر عاجزی لے آؤ، اپنے آپ کو کم سمجھو گے تو خود کو بہتر بناؤ گے۔ جب خود کو پرفیکٹ سمجھو گے کہ نہیں میں تو پرفیکٹ ہوں، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہیں کے وہیں اٹک جاؤ گے۔ ایک مومن جانتا ہے وفوق کل ذی علم وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پہ ایک علم والا ہے۔ میں بے شک بہت نیک ہوں لیکن مجھ سے بڑے نیک لوگ ہیں۔ ایک مومن جب کسی محفل میں بیٹھتا ہے نا تو وہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یار یہ سارے مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یہ سارے مجھ سے زیادہ نیک ہیں، نہ جانے اس کے پاس کتنی نیکیاں ہوں گی، نہ جانے یہ کون سی نیکی میں مجھ سے آگے ہوگا، نہ جانے میں کتنے پیچھے ہوں، نہ جانے میرے کیا حالات ہیں، نہ جانے اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا، اور وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ نہیں میں اور آگے بڑھوں گا، اور اسی کوشش میں اس کی جان نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کے ہاں ایک عظیم مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنی تعریفیں نہ کیا کرو، اپنی پاکیزگی بیان نہ کیا کرو کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ کچھ لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اپنی تعریف کرواتے ہوئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ یہ فطرت ہے انسان کے اندر کہ انسان تعریف کو پسند کرتا ہے، لیکن اپنے اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، جب تمہارے سامنے کوئی تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی پھینکو، اس کے منہ پہ مٹی پھینکو کہ تم کیوں میری تعریف کر رہے ہو، تاکہ میں کمزور ہو جاؤں، تاکہ میرے اندر یہ خوش فہمی آ جائے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں آگے نہ بڑھوں، میرے منہ پہ کبھی میری تعریف نہ کرنا۔ بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم
لم يرتابوا. ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان لانے کے بعد وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ پھسلتے نہیں ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ منہ مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ پھر چلتے ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک موت نہ آ جائے. میرے بھائیو، یہ حقیقی معنوں میں جہاد ہے، یہ وہ جہاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. مجاہد وہ ہے جو خود سے لڑتا ہے اللہ کی طاعت پہ چلنے کے لیے. آج آپ کوشش کرو گے، آج ہو سکتا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، آج ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنتے بھی پڑھ لی، نفلی نمازیں بھی پڑھ لی، ہو سکتا ہے کہ آج ماشاءاللہ آپ نے زبان سے جھوٹ نہیں بولا، ہو سکتا ہے آج کے دن آپ نے اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کر لی، ہو سکتا ہے آج کے دن آپ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن جہاد یہ ہے کہ کل بھی یہی روٹین اپناؤ. جہاد یہ ہے کہ پرسوں بھی یہی روٹین اپناؤ، اور زندگی جب تک ہے روز اپنے آپ سے لڑنا. روز شیطان آ کے کہے گا، روزانہ کہے گا شیطان کہ یار نیند پوری کر لو، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں گے، کچھ نہیں ہوتا. روز شیطان آ کے کہے گا، بلا ناغہ شیطان اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. ہم سست پڑ جاتے ہیں، شیطان نہیں سست پڑتا. روز شیطان کہے گا کہ جھوٹ بول، روز شیطان کہے گا کہ اپنے زبان سے گالی بکو، روز شیطان کہے گا کہ غیبتیں کر لو، کچھ نہیں ہوتا. محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تمہارا واہ واہ ہو جائے گا، لوگ تمہاری بات سن کے ہنس پڑیں گے، خوش ہو جائیں گے. روز شیطان تمہیں بہکائے گا، اور روز اس سے لڑنا، روز کہنا شیطان سے کہ نہیں، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، مہینے بعد بھی، سال بعد بھی، بوڑھے ہونے کے بعد بھی. یہ ہے جہاد. یہ وہ جہاد ہے جو اللہ نے فرمایا کہ جب تک موت نہ آ جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، توحید کو اپنا لیا، اور پھر اس توحید پہ جم گئے، ڈٹ گئے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن توحید میں خلل نہیں آ سکتا، اور تا حیات اس توحید کو اپنا کے رکھتے ہیں. پھر فرشتے موت کے وقت نازل ہوتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہے جو خود سے لڑتا ہے. اور یاد رکھیں، خود سے لڑنا سب سے مشکل کام ہے. دوسروں کو بتانا کون سا مشکل کام ہے. تم بھی برے ہو تو تم بھی برے ہو، تمہارے اندر یہ برائی، تمہارے اندر وہ برائی. لیکن جب ہم اپنی برائی سنتے ہیں نا، پھر دل میں کچھ ہوتا ہے، پھر معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے اصلاح کرنا اور مسلسل کرنا اور کرتے رہنا اور بار بار کرنا اور روز کرنا، یہ جہاد ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لا کے پھر ڈگمگاتے نہیں ہیں. وجاہدوا باموالہم، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنت قبول کرے جو دشمن کے سامنے اپنی جان لے کے کھڑے ہیں اور دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں اور اہل کفر کو للکارتے ہیں اور اہل حق کو. اللہ تعالیٰ اہل حق کو غالب کرے. پچھلے دنوں میں بھی جو ہمارے ملک کے حالات تھے، جنہوں نے کردار نبھایا، ہمارے ملک کا فوج، ہمارے ملک کے یہ وہ ادارے جنہوں نے ایک بڑا اچھا کردار نبھایا، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. اللہ انہیں مزید توفیق دے، اللہ مزید توفیق دے. ہمارے تمام ممالک کے جتنے بھی افواج ہیں، اللہ ان کے اندر ایمان کو اور مضبوط کرے، ان میں جو کمیاں ہیں اللہ انہیں دور کرے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہمارا کام کیا ہے؟ بس اسٹیٹس لگانا، بس ویڈیوز دیکھ کے ان کو شیئر کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، کمنٹ دینا، 4 بندوں کے درمیان بیٹھ کے بس یہ باتیں کرنا. بلکہ
جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد باللسان ہے۔ طاقت کے ساتھ جہاد کرنا نہیں ہو پاتا، مال کے ساتھ جہاد کرو، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے حالات کچھ یوں ہیں کہ تمہیں کہا جاتا ہے کہ رب کے راہ میں مال خرچ کرو، تمہیں کہا جاتا ہے کہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں انہیں کپڑے دو، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ، لیکن تمہارے حالات کچھ یوں ہیں کہ تم میں سے بہت سے وہ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، یاد رکھو جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے در حقیقت وہ اپنے لیے کنجوسی کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اس مقام کو حاصل نہیں کر سکو گے جو مقام اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے نا، اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا، اللہ نے تمہیں اس کائنات میں سب سے افضل بنایا، اللہ نے تمہیں توحید سے نوازا، تمہیں اس ذمہ داری سے نوازا، اگر تم اس ذمہ داری کے قابل نہیں بنو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کی کمی تو نہیں ہے، وہ تمہیں ہٹا کے کسی اور سے کام لے گا، تمہارے بدلے میں دوسری قوموں کو لے آئے گا۔ تو یہ اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا، جہاں امت کو ضرورت ہو وہاں اپنا مال خرچ کرنا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے مسلمانوں کا ساتھ دینا، اپنی روٹین خراب کر کے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا جو روٹین ہے نا، گھر کی جو سرکل ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے پیغام دیا نا کہ جس کے پاس جو ہے لے آئے، سیدنا عمر فرماتے ہیں آدھا گھر میں نے، گھر کی ہر چیز، کپڑے تھے نا اگر 4 جوڑے تو 2 جوڑے میں اٹھا کے لے آیا، جو چیز گھر میں پڑی ہے میں آدھے لے آیا، کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اب روٹین خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول سب کچھ ہی لے آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑا میں نے پیچھے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں مومن کا کردار ضرور ہوتا ہے، وہاں مومن پیچھے نہیں رہتا، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے دل کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ، پھر ڈگمگاتے نہیں ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سچے نہیں ہیں جو صرف ویڈیو اپنے چینل پہ چڑھا کے کہتے ہیں دیکھو 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 کیا بات ہے کیا بات ہے، مجاہدین کیا کر رہے ہیں۔ وہ سچے نہیں ہیں، وہ سچے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ بس آپ اس ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور میں صاحب لائک کروں سبسکرائب کروں تو میں سچا بن گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ سوشل میڈیا صرف نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے۔ جو کردار نبھاتے ہیں، جو کچھ قربانیاں دیتے ہیں، جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں اپنے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ سچے ہیں، جو صرف باتوں کی حد تک نہیں رہتے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ پورا اترے ہیں۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہو کے چلے گئے۔ ومنہم من ينتظر، اور وہ بھی ہیں جو آج بھی شہادت کی پیاس میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہیں جو کردار، وہ ہیں جو کر کے دکھاتے ہیں، وہ ہیں جو صرف باتیں نہیں کرتے ہیں، جو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے ہر طریقے سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد تو اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں میرا کیا کردار ہے۔ لوگ یہ کر رہے ہیں، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟
میں صرف بیٹھ کے سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں، میں صرف بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہوں، میں صرف بیٹھ کے تالیاں بجا رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا کردار ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو چاہیے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اور اپنی اصلاح کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں جو کر کے دکھاتے ہیں۔ قل تعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا۔ ان دیہاتیوں میں سے کچھ دیہاتی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ دیکھیں آپ تھوڑے سے تھے، دیکھو ہم اسلام لے آئے نا، اب ہم آپ کے ساتھ مل گئے، اب آپ اور پاورفل ہو گئے۔ آپ کمزور تھے، ہماری قوم مسلمان ہو گئی، اب اور مضبوط ہو گئے، دیکھو ہمارا یہ آپ پہ احسان ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بھی ایسے لگتا ہے کہ ہمارا احسان ہے، ہم نماز پڑھ کے نا اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ میں اخلاق کے ساتھ بڑی اچھے انداز پہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، تو میں لوگوں پہ احسان کر رہا ہوں۔ کوئی غریب گھرانہ ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، میں ان کو راشن لے کے دیتا ہوں نا، تو لگتا ہے کہ میں نے بڑا احسان کر دیا، میں نے کوئی تیر مار دیا ان پہ، ان کا راشن لے کے دیا ہے۔ اس مال میں سے جو مال اللہ نے دیا ہے، ہمت اللہ نے دی، طاقت اللہ نے دیا، اور میں نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ میں نے اللہ پہ احسان کر دیا، میں نے بندوں پہ احسان کر دیا، میں نے لوگوں پہ احسان کر دیا، اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال لے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی توفیق کے بنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر میں اور آج ابھی چل کے مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کے لیے یہاں آ کے پہنچے ہیں، تو اللہ کی قسم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن۔ دن اور رات، صبح اور شام کے اذکار میں یہ دعا آپ نے پڑھی ہوگی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے بنا I am nothing، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میرا کوئی عمل نہیں ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اے اللہ، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت کو مجھ سے دور نہ کرنا۔ تیری رحمت اگر مجھ سے دور ہو گئی تو میں پتہ نہیں کہاں بھٹک جاؤں گا۔ اے اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت برساتے رہنا مجھ پہ۔ اللہ کی رحمت کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں اگر یہ لگتا ہے کہ یہ نیکی کر کے میں نے کوئی احسان کیا ہے تو ایسے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں ایمان والے اللہ کے لیے، مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں، انہیں کھلا کے ان پہ احسان نہیں کرتے ہیں، انہیں کھلا کے جتلاتے نہیں ہیں، انہیں کھلا کے باتیں نہیں سناتے ہیں، انہیں کھلا کے نیکی کر کے وہاں پہ اشتہار نہیں لگواتے ہیں، محلے والوں کو بتاتے نہیں ہیں، اپنا نام نہیں لکھواتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اگر ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، نہ ہم تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں۔ بدلہ ہم نے اللہ سے لینے ہیں، تعریفیں ہم نے اللہ سے لینی ہیں، اجر ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ تم سے ہمیں کیا ملنا؟ کچھ نہیں ملنا، ساری دنیا بھی دے دو تو یہ پوری کی پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اللہ دے گا، اپنے شان کے مطابق دے گا۔ ہمیشہ اچھائی کرتے ہیں لیکن مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ اچھائی کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا